امام نے خط لکھا اپنے ایک چاہنے والے کو، فرمایا میں نے سنا ہے تم نے حرام کی کمائی کی ہے اور حرام کی کمائی کر کے تم نے مسجد بنائی ہے۔ یہ خط علی بن ابی طالب کا ہے، غیرت اللہ کا خط ہے۔ اہل بیت اللہ کی مخالفت دیکھتے تھے، ان کا خون دوڑ اٹھتا تھا کہ کیسے کوئی اس زمین پر مخالفت خدا کر سکتا ہے۔ سخت امام نے مثال دی، امام نے فرمایا جو حرام کما کر مسجد بنائے، مجلس کروائے، حرام کما کر اور پھر یہ دکھائے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، فرمایا تمہاری مثال ایسے اس عورت کی طرح ہے جو بدکاری کرتی ہے اور پھر اس کی کمائی سے چاہتی ہے کہ میں نیکیاں کروں۔ کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اگر عمل قبول کرتا ہے تو متقی سے کرتا ہے۔ اے علی کے چاہنے والے، اگر تیرے وجود میں تقوی نہیں ہے، نہ تیرا ماتم قبول ہے، نہ تیری عزاداری قبول ہے، نہ تیری مجلس قبول ہے۔ شرط تقوی کی ہے، اگر تو متقی ہے تیری نماز بھی قبول ہے۔ لوگوں نے تاریخ کربلا بہت کم پڑھی ہے، 7 پیش امام تھے لشکر یزید میں، 7، ان میں سے ایک کا نام سنان ہے جس نے امام حسین کے گلے پہ چھری چلائی تھی۔ یہ پیش نماز ہے۔ شمر پیش نماز ہے، مؤذن لشکر یزید ہے۔ کون کہتا ہے کہ شمر نماز شب پڑھنے والا ہے؟ یہ مت سمجھی کہ اس لشکر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ادھر نمازیوں کا لشکر تھا، ادھر بے نہیں نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں آج ایک وہابیوں کا مولانا اٹھ کے کہتا ہے یزید نمازی تھا، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں؟ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شراب بھی پیتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، خوف پروردگار عالم نہیں تھا۔ نفس کو من اتخذ ہواہ الہ، جس نے اپنی ہوائے نفس کو اللہ بنا دیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہوائے نفس کو اللہ بنایا تھا۔ اور دوسری طرف وہ تھے نمازی، تو وہ بھی تھے کہ میں نے پچھلے سال شاید آپ کو سنایا تھا کہ ذکر وہ بھی کر رہے تھے، ذکر یہ بھی کر رہے تھے۔ اگر امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تو سورہ حمد پڑھ رہے تھے، اور سورہ حمد میں جملے کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پر ثابت رکھ۔ ادھر شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ادھر اور بھی نماز پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا دعائیہ جملہ ہے کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، یہاں ہدایت دے، ترجمے میں نہیں جا رہا، لیکن ہے دعائیہ جملہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پروردگارا، یہی دعا ہور نے بھی کی، یہی دعا شمر نے بھی کی، یہی دعا ابن سعد نے بھی کی، لیکن سوال یہ ہے ہور کو ہدایت مل رہی ہے، شمر کو ضلالت مل رہی ہے، حالانکہ دعائیہ جملہ ایک تھا، سورہ حمد وہی ہے، نماز وہی ہے۔ ایک بندے کو ہدایت مل رہی ہے، دوسرے بندے کو وہی دعائیہ جملہ پڑھ کے ضلالت مل رہی ہے، تو اللہ کی آواز آئے گی کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ صرف زبان پہ لفظوں کے دہرانے سے تجھے ہدایت نہیں ملتی جب تک تو سوچے نا کہ میں دنیا میں آیا کیوں، کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ تو فرمایا سب سے پہلے علی کی ولایت کو، مصطفیٰ کی ولایت کو، اللہ کی ولایت کو اپنے جسم پر نافذ کر۔